الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يجوز بیع السمک فی الماء قبل ان یصطادہ ولا بیع الطائر فی الہواء شکار کرنے سے پہلے مچھلی کی بیع جائز نہیں ہے اور ہوا میں پرندے کی بیع جائز نہیں ہے۔ عزیز طلباء، اس متن سے متعلق کل مباحث ثلاثہ پر گفتگو کرنی ہے۔ بحث اول، مچھلی اور پرندوں کے شکار کرنے سے پہلے عقد کرنے کی دو صورتوں کی تفصیل۔ بحث ثانی، بیع کو باطل ہونے سے بچانے کے لیے مبیع میں جن 5 شرطوں کا ہونا ضروری ہے ان کی تفصیل۔ بحث ثالث، عبارت پر 2 جدید مسائل کا انطباق مع وجہ انطباق۔ مچھلی کے شکار کرنے سے پہلے عقد کرنے کی عقلی طور پر 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت، اگر مچھلی عام دریا یا تالاب میں ہو جو کسی کی ملک نہ ہو تو ایسے تالاب یا دریا میں موجود مچھلی کی خرید و فروخت شکار کرنے سے پہلے جائز نہیں ہے، کیونکہ مچھلی جب تک عام دریا یا تالاب میں ہو تب تک وہ کسی کی ملک نہیں ہوتی بلکہ مباح الاصل ہوتی ہے، ہر شخص اس کو پکڑ سکتا ہے، اس لیے اس کے غیر مملوک ہونے کی وجہ سے اس کی بیع جائز نہیں ہوگی۔ دوسری صورت، اگر مچھلی کسی مملوکہ تالاب میں تو ہو لیکن اس کو بغیر حیلے کے پکڑنا ممکن نہ ہو، ایسے مملوکہ تالاب میں بھی موجود مچھلی کی خرید و فروخت شکار کرنے سے پہلے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ مچھلیاں اگرچہ بائع کی مملوک ہیں لیکن غیر مقدور التسلیم ہیں، یعنی بائع ان مچھلیوں کو مشتری کے حوالے کرنے پر قادر نہیں ہے، اور مبیع جب تک غیر مقدور التسلیم ہو اس کی بیع جائز نہیں ہوتی ہے بلکہ فاسد ہوتی ہے، جیسا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے ظاہر ہے۔ اسی طرح پرندے کی بیع کے سلسلے میں تفصیل ہے کہ اگر پرندے کو شکار سے پہلے ہوا میں بیچا تو درست نہیں ہے، کیونکہ یہ غیر مملوک کی بیع ہے، اور اگر پہلے پرندے کو شکار کر لیا پھر اس کو چھوڑ دیا اور اب بغیر حیلے کے اس کو پکڑنا ممکن نہیں ہے تو بھی بیع جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ غیر مقدور التسلیم ہونے کی وجہ سے بیع فاسد کے تحت داخل ہوگی، جیسا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے ظاہر ہے۔ بحث ثانی، بیع کو باطل ہونے سے بچانے کے لیے مبیع میں جن 5 شرطوں کا ہونا ضروری ہے ان کی تفصیل۔ بیع کو ناجائز ہونے سے بچانے کے لیے مبیع میں 5 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، اسے ذرا دھیان سے سنیں اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ پہلی شرط، مبیع موجود ہو خواہ اس کا وجود آنکھوں سے نظر آئے یا نہ آئے۔ دوسری شرط، وہ چیز مباح حالت میں نہ ہو بلکہ کسی شخصی ملکیت پرسنل اونرشپ میں آ چکی ہو۔ تیسری شرط، وہ چیز ایسی جگہ اور حالت میں ہو کہ بیچنے والا بائع اس کے حوالے کرنے پر بغیر کسی کے تعاون کے قادر ہو۔ چوتھی شرط، مبیع عرف عام جنرل کسٹم میں مال سمجھا جاتا ہو اور قانون بھی اسے مال تسلیم کرتا ہو۔
5ویں شرط وہ ایسا مال ہو جس کا استعمال شرعاً بھی درست ہو۔ یہ 5 شرطیں جب کسی عقد میں مبی کے اندر موجود ہوں تو وہ بیع جائز ہو جاتی ہے۔ بحث ثالث عبارت پر 2 جدید مسائل کا انطباق مع وجہ انطباق۔ پہلا مسئلہ، خودرو گھاس کی خرید و فروخت کا شرعی حکم۔ بعض علاقوں میں گھاس اور پانی کی قلت ہو جاتی ہے تو اس علاقے کے لوگ اپنے مویشی، بکریاں، بھیڑ وغیرہ لے کر زرخیز اور سرسبز و شاداب علاقوں میں جاتے ہیں اور پہاڑ یا کسی کی مملوکہ زمین پر پڑاؤ ڈال دیتے ہیں تاکہ اپنے مویشیوں کو چرائیں، جس پر اس زمین کے مالکان یا گاؤں والے ان سے خودرو گھاس کی رقم وصول کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں شرعی نقطۂ نظر یہ ہے کہ اگر وہ گھاس کسی کی زمین میں از خود اگی، نہ تو مالک زمین نے اسے اگایا اور نہ ہی سینچا، تو یہ گھاس اس کی ملک نہیں ہے، اس لیے اس کا بیچنا اور اسے کاٹنے سے منع کرنا اس کے لیے شرعاً درست نہیں ہے۔ جس کا جی چاہے کاٹ لے جاوے، البتہ اگر مالک زمین نے اسے پانی دے کر سینچا اور خدمت کیا تو یہ گھاس اس کی ملک ہو جائے گی، اس لیے اس کا بیچنا اور لوگوں کو کاٹنے سے منع کرنا شرعاً درست ہوگا۔ اس عصری مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے متن ولا يجوز بيع السمك في الماء قبل ان يصطاده ولا بيع الطائر في الهواء پر منطبق کرنے کے لیے مباح الاصل کی تعریف اور اس کا حکم جاننا ضروری ہے۔ چنانچہ مباح الاصل کی تعریف کے سلسلے میں عطر ہدایہ میں لکھا ہے کہ مباح الاصل وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ رب العزت کی ربوبیت عامہ اور رحمت تامہ نے عام مخلوق کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ ہر کمزور و قوی، فقیر و مالدار، بلکہ درندے اور پرندے بھی ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ پس مباح چیزیں عقل مندوں کے لیے کمانے اور مصائب سے بچنے کے لیے کافی ہیں، جیسے دریا، جنگلات، پہاڑ اور ان تینوں کی چیزیں، جنگلی حلال جانوروں کا گوشت، کھالیں، بارش کا پانی، سب کے لیے مباح ہے۔ مباح الاصل کے حکم کے سلسلے میں عطر ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ ہر مباح چیز قبضے سے ملک میں داخل ہو جاتی ہے اور جب تک باقاعدہ ملک سے نہ نکالی جائے ملک سے باہر نہیں ہوتی۔ لہٰذا موتی، جواہر، لکڑی، پھل پھول، گھاس، پانی، جانور، مچھلیاں، کنکر پتھر اور جملہ معدنیات قبضے کے بعد مملوک ہو جاتی ہیں اور کسی کے قبضے میں آنے سے پہلے ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ اس پر قبضہ کر لے۔ مباح الاصل کی تعریف اور اس کے حکم کی معرفت کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ خودرو گھاس بھی مباح الاصل ہے، جیسے تالاب میں موجود مچھلیاں اور ہوا میں آزاد اڑتے ہوئے پرندے مباح الاصل ہیں۔ اس لیے اگر یہ خودرو گھاس ارض غیر مملوکہ میں ہو یا مملوکہ زمین میں خود بخود اگی ہو تو قبضے سے پہلے اس میں ملکیت کا معنی معدوم ہے، اس لیے اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہوگی۔ جیسے تالاب میں موجود مچھلیاں اور ہوا میں اڑتے ہوئے پرندوں کی بیع قبضہ کرنے سے پہلے جائز نہیں، کیونکہ مباح الاصل اشیاء میں ملکیت قبضے کے بعد آتی ہے اور یہاں قبضہ نہ ہونے کی وجہ سے ملکیت نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی نے خودرو گھاس کو خود اگایا یا اس کی سینچائی کی تو یہ اگانا، سینچائی کرنا ایک قسم کا قبضہ ہے، تو قبضے کے پائے جانے کی وجہ سے اس میں ملکیت پائی گئی، اس لیے ایسی خودرو گھاس کی خرید و فروخت شرعاً جائز ہوگی۔ دوسرا عصری مسئلہ،
نوٹ فور سیل لکھی ہوئی دواؤں میڈیسین کو فروخت کرنے کا شرعی حکم۔ سبھی دوائی کمپنیاں ڈاکٹروں کے لیے نمونہ بطور سیمپل کے دوائیاں بناتی ہیں اور اس دوا کے اوپر لکھا ہوتا ہے نوٹ فور سیل، یعنی یہ دوا فروخت کے لیے نہیں ہے۔ کمپنی کا مقصد محض اپنی دواؤں کی تشہیر ہوتی ہیں اور وہ یہ دوائیں ڈاکٹروں کو مالک بنا کر بیچنے کے لیے نہیں دیتی، اس لیے ڈاکٹر کے لیے ان دواؤں کو فروخت کرنا شرعاً ناجائز ہوگا۔ اس عصری مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے متن ولا یجوز بیع السمک فی الماء پر منطبق کرنے کے لیے انعقاد بیع کی شرط کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق آسان ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ مبی بائع کی ملک ہو۔ اسی وجہ سے شکار کرنے سے پہلے مچھلی کی بیع جائز نہیں ہے، کیونکہ شکار سے پہلے مبی شکاری کے ملک میں نہیں ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر حضرات نوٹ فور سیل لکھی ہوئی دواؤں کے مالک نہیں ہیں، اس لیے ان کا ان دواؤں کو فروخت کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ انعقاد بیع کی شرط مبی بائع کی ملک ہو وہ یہاں نہیں پائی گئی، اس لیے اذا فات الشرط فات المشروط کے قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں ڈاکٹر حضرات کا ان دواؤں کو فروخت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ سبق کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔